اللہ نے جب سب کو بغیر مقصد کے، سب کو مقصد کے ساتھ بنایا، کسی کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا. تو جو اشرف المخلوقات ہے، جو یہ انسان ہے، اس کا بھی تو کوئی مقصد ہے. مقصد کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے قیمت. ہر شخص کا مقصد، ہر وجود کا مقصد اس کی قیمت ہے. ہر ایک کی قیمت اس کا مقصد ہے. آپ نے اپنے زمین سے ٹماٹر توڑ کر ٹھیلے پہ لا کر بیچنا شروع کیا ہے. اس ٹماٹر کی جو قیمت ہے وہی اس کا مقصد ہے، جو اس کی مقصد ہے وہی قیمت ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں جی. یہ مائک اگر چلنا بند ہو جائے تو آپ کہیں گے جی 5 روپے میں بھی نہیں، میں 5 روپے میں بھی نہیں خریدوں گا اسے. اگر یہ چلتا رہے گا تو یہ قیمت ہے اس کی، اور اگر یہ نہیں چلے گا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اس کا مقصد ہے چلنا، اس کا مقصد ہے چلنا. ایسا ہی ہے. تو ہر وجود کا ایک مقصد ہے، جو مقصد ہے وہی قیمت ہے. ایسا ہی ہے. میرا اور آپ کا کیا مقصد ہے؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں ہر شخص کا مقصد وہی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہوں. اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ مجلس میں بیٹھنا ہی ہماری قیمت ہے جی. یہ جو عزاداری ہے یہ مقصد ہے، یہی قیمت ہے. یعنی میرے برابر امام حسین کا ذکر ہے، یعنی میں ہوں تو ذکر ہے، ذکر ہے تو میں ہوں. محسوس کریں میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد مولا فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسن. ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اب مجلس اعضاء میں آج سب طے کر کے جائیں، بچے طے کر کے جائیں کہ مجھے پسند کیا ہے. اپنے مقصد کو، اپنی قیمت کو بڑھانا ہے نا. کہنا جی وہاں نیاز مل رہی تھی، یہ تو میرا مقصد نہیں ہے، یہ تو میرا مقصد نہیں ہے. جی فلاں صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، یہ تو مقصد نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا مقصد زمینداری ہے، بہت سارے لوگوں کا مقصد پلاٹ اور زمین کو خریدنا اور بیچنا ہے، نوکری مقصد. یہ تو مقصد نہیں ہے. یہ تو انسان اپنے آپ کو گرا رہا ہے. سب سے زیادہ جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اتنا ہی اس کی اہمیت ہوتی ہے. البتہ کبھی کبھی دھوکہ بھی دیا جا رہا ہوتا ہے. دور پیکنگ کا ہے. بہت شکریہ. وہ جو ٹھیلے پہ 100 روپے کی چیز مل رہی تھی، وہ ایک شیشے کے دکان میں شیشے کے باکس میں رکھی ہوئی وہی 500 روپے کی مل رہی ہے. تو قیمت تو اس کی 100 روپے ہے. یہ 400 روپے زیادہ آپ کس چیز کے دے رہے ہیں؟ پیکنگ. تو بہت سارے جیسے چیزیں پیکنگ میں کر کے مہنگی بیچی جاتی ہے نا، ایسے لوگوں کی بھی پیکنگ ہے جی. ایسے لوگوں کے کوئی بڑی گاڑی کی پیکنگ میں، کوئی کلف کے کپڑوں کی پیکنگ میں، کوئی بنگلے کی پیکنگ میں. اور ہم نے بڑی گاڑی سے اترتا ہوا دیکھا تو ہم نے کہا یہ بڑا آدمی ہے، اور ہم نے کسی کو کلف کے کپڑوں میں دیکھا تو ہم نے کہا یہ بڑا آدمی ہے. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. بعض لوگوں کو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے براق پر بیٹھ گئے ہو. یہ تمہاری معراج نہیں ہو رہی بھائی. اور ہمارا حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے. ہم مہنگے کپڑے میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو جلدی سلام کرتے ہیں، اور اگر کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو ہم اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے. تو کیا مطلب ہے؟ پیکنگ پہ جا رہے ہیں نا. یہ جو آپ اور میں جو اس وقت کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، عربی میں اسے لباس کہتے ہیں. لباس عربی کا لفظ ہے. ہم سب اس وقت کپڑوں میں ہیں، یعنی لباس میں. ہمارا بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا، 9ویں مہینے کی امید ہوتی ہے، تو گھر کی بڑی بوڑھیاں، گھر کی تجربے کار عورتیں چھوٹے چھوٹے کپڑے سیتی ہیں، لباس بناتی ہیں. ابھی بچہ آیا نہیں ہے کہ اس کے لیے لباس بننا شروع ہو جاتا ہے نا. عربی میں لباس دھوکے کو کہتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے. لغت میں جا کے دیکھیے، لباس کے ایک معنی دھوکے کے ہیں. یعنی ہم دنیا میں اپنے بچے کو پہلا تحفہ، بول دیجیے میرے ساتھ، ہم دنیا میں اپنے بچے کو پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں. کوئی مہنگے کپڑوں میں ہوتا ہے، ہمیں مہنگا لگتا ہے، پھٹے ہوئے کیا معلوم جو مہنگے کپڑوں میں ہے وہ علاقے کا یزید ہو. کیا معلوم جس کے کپڑے ادھڑے ہوئے ہیں وہ علاقے کا ولی ہو. ہم تو غلط فیصلہ کر گئے.
ہم نے تو کپڑے کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا. اب مجمع میرا بہت محترم ہے, میں ایک جملہ اور ہدیہ کروں گا. میرے مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ فی الدنیا بالزہد فی الدنیا بالزہد وحب المساکین. یا علی, اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. میرے مولا نبی فرما رہے ہیں یا علی, اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. دنیا میں ایک زہد کے ذریعے اور دوسرا غریبوں سے پیار کے ذریعے. علی غریبوں سے پیار کرتے ہیں, مسکینوں سے پیار کرتے ہیں. علی کو اگر کوئی مسکین نظر آ جائے, غریب نظر آ جائے, فقیر نظر آ جائے, اگرچہ میں آپ کو یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ آج مجھے تو فقیر مل نہیں رہے, اگر آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. یہ جو چوکوں پر, روڈوں پر یہ جو رستوں میں کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا, بھئی مل کے جواب دیجئے. یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے, ذلیل ہے. فقیر تو بہت بڑی چیز ہے. شاید احمد پور شرقیہ میں ایک دو ہی ہو, وہ بھی آپ ڈھونڈیں گے تو ملے گا. فقیر ملتا نہیں, اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. میں جا رہا تھا ٹنڈو آدم سے سانگڑ کی طرف, رستے میں ایک فقیر نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا, اور میں اسی حلیے میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں. جناب معصومہ خم کے حرم سے آیت اللہ خامنائی نے میرے سر پہ امامہ رکھا تھا, کوئی اتروا نہیں سکتا. کر رہے ہیں تو الحمدللہ پوری دنیا میں اسی حلیے میں رہتا ہوں, دنیا بھر کے جہازوں میں اور سفروں میں, لمبے لمبے سفر بھی, اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے, کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں, سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب اسے یہ دیتا ہوں, میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ تم سوال کر لو. ہاں, ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں, ہم سے نہیں پوچھتے. یا علی مدد تو میں بولتا ہوں نا, تو تشریح بھی میں کروں گا. جو بولتا نہیں ہے وہ کیسے تشریح کر رہا ہے کہ یہ بدعت ہے, شرک ہے, کفر ہے؟ بولنے والا بتائے گا نا کہ کیا سوچ کے بول رہا ہے. ماتم میں کرتا ہوں, تشریح تم کرو گے. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں, جواب تم دو گے. تم تو پہنتے نہیں ہو, کہو گے بدعت ہے. تم تو روتے نہیں ہو, کہو گے بدعت ہے. میں روتا ہوں نا امام حسین پر, ہم روتے ہیں نا, تو ہم ہی بتائیں گے نا کہ ہم کیوں روتے ہیں. بھائی مجھے حق دو نا, مجھ سے پوچھو نا. خود میرے بارے میں فیصلے کیسے کر رہے ہو؟ تم جو چاہو بول دو. پاکستان کو سنی نے سوچا تھا, شیعہ نے بنایا تھا. جی, علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سنی سوچنے والا, قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ بنانے والا. لہذا اس ملک میں جتنا سنیوں کا حصہ ہے اتنا ہی شیعوں کا بھی ہے, جتنا شیعوں کا ہے اتنا ہی سنیوں کا بھی ہے. میری اس مجلس میں بھی برابر کے سنی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم الحمدللہ بہت کھلے دماغ کے لوگ ہیں.